السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ الحمدللہ سے مکمل ہو چکا ہے۔ تو آج 2 ہجری کے اندر جو اہم واقعہ پیش آئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیسے ہوا ہے، اور نکاح کا پیغام کون لے کر گیا ہے، رشتہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کون گیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب کہ تھوڑا سا انتظار کرو، میں بعد میں بتاؤں گا۔ جب اس بارے میں حضرت خولہ نے جو نکاح کا پیغام لے جانے والی تھیں بات کی کہ یہ کیسا انتظار، تو پھر حضرت ام رومان نے ساری رودات بتا دی۔ اب وہ رودات کیا تھی تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں 2 اہم واقعات، 2 اہم شادیاں ہوئیں۔ ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شادی اب علیہ السلام کے ساتھ، دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی تو صرف رخصتی تھی، کیونکہ نکاح وغیرہ 2 سال پہلے ہی مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا۔ واقدی اور حاکم نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام اپنی شریک حیات مشرکار دینی کوششوں میں مددگار بیوی سے جدائی ہو جانے پر کافی رنجیدہ تھے۔ اسی زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت خواب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک گہوارے میں لائے اور کہا، یہ زوجہ آپ کے غم کو رفع کریں گی، اور ان کے اندر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خوبیاں اور محاسن پائیں گے، ان کی قائم مقام ہوں گی۔ ابو یعلا بزاز، ابن ابی عمر مدنی اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو خواب میں دکھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ میں اس زمانے میں کم سن ہی تھی، اور جب میرا نکاح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر شرم و حیا کو بڑی عورتوں کی طرح پیدا کر دیا۔ باوجود یہ کہ میں صغیر سن تھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا آپ علیہ السلام سے نکاح اس طرح ہوا کہ حضرت خولہ نامی صحابیہ یہ رشتہ لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں اور ان کی اہلیہ ام رومان سے ملی اور خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد بولی، کیسی خیر و عافیت، کیسی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہ، خیریت سے؟ وہ کیا ہے؟ خولہ، مجھے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ام رومان، ان کے والد آ جائیں تو پھر میں ان سے بات کر کے جواب دوں گی۔ خولہ روانہ ہو گئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور ام رومان نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا جو خولہ کہہ گئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا، عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے، کیا وہ ان کے لیے نکاح میں جائز ہے؟ حضرت خولہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے جس پر فرمایا، ان سے کہو تم میرے دینی بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے جائز ہے۔ حضرت خولہ نے جب یہ جواب آپ علیہ السلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے چند روز کی مہلت مانگی اور کہا، کچھ دیر انتظار کرو۔ حضرت خولہ اس وقت تو خاموش رہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر باہر تشریف لے گئے تو انہوں نے ام رومان سے پوچھا، اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ ام رومان، دراصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کو مانگا تھا، اور خدا کی قسم ابوبکر نے کبھی کسی سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، اس لیے جب تک یہ الجھن دور نہیں ہو جاتی انتظار کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے کو تو یہ بات کہہ گئے کہ ذرا انتظار کرو، لیکن دل سے چاہتے تھے کہ عائشہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے، اس لیے وہ گھر سے نکل کر سیدھے مطعم بن عدی کے گھر پہنچے تو حسن اتفاق سے وہاں دونوں میاں بیوی موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ کے نکاح کی بات شروع کی
تو مطعم کی بیوی بولی، اے ابو بکر، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم اپنے لڑکے کا بیاہ تمہاری لڑکی سے کر دیں تو تم ہمارے لڑکے کو بھی آبائی دین سے پھیر دو گے، یعنی مسلمان بنا دو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطعم سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تمہارا بھی یہی قول ہے جو کہہ رہی ہے؟ مطعم نے کہا، وہ تو یہی کہتی ہے اور میں اسے ٹھیک سمجھتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ نے انہیں اس الجھن سے نجات دے دی۔ خولہ کو بتا دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہیں، وہ حضرت محمد کو ان کے ہاں لے آئیں، اور ابوبکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی تھیں۔ نکاح شوال 10 بعثت میں مکہ معظمہ میں ہوا تھا اور رخصتی شوال 1 ہجرت میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ حریر کے سفید پارچے میں تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ حضور کی بیوی ہیں، اور میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا تھا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ اطلاع خدا کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کر دے گا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں جنہیں سب عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر، جن کے لحاف میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، جبکہ دوسری ازواج کے بستروں پر کبھی ایسا نہیں ہوا، جنہیں جبرائیل امین نے سلام کہا اور جواب میں انہوں نے فرمایا ان پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو، جن کے صدقے میں تیمم کی آیات نازل ہوئیں، جن سے بڑھ کر معانی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب، علم المیراث اور علم الانساب میں کوئی دوسرا نہ تھا، جن کے پاس ہر مشکل اور پیچیدہ مسئلہ میں صحابہ رجوع کرتے تھے اور ہر چیز کا جواب پاتے تھے، جنہوں نے ایک روز میں 70,000 درہم راہ خدا میں خیرات کر دیے جبکہ خود ان کے جسم پر پیوند لگا کرتا تھا، جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کے بھیجے ہوئے 1,00,000 درہم اسی دن خدا کی راہ میں صدقہ کر دیے تھے جبکہ وہ خود روزے سے تھیں اور رات کو کھانے کے لیے سالن تک نہ تھا، جو تفقہ انہوں نے دین میں حاصل کیا، جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی، علم نبوت کی اشاعت میں جو مساعی انہوں نے کی اور جو علمی فوائد انہوں نے فرزندان امت کو پہنچائے، وہ ایسا اجر ہے جو امہات المؤمنین میں سے کسی دوسری کو حاصل نہیں ہوا، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، یعنی 2,210 احادیث، جنہوں نے غزوہ احد میں کندھوں پر مشق اٹھا اٹھا کر مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلایا، جن کی اوڑھنی کو غزوہ بدر میں پرچم بنایا گیا، اور جس نشان کے تحت ملائکہ نے خدمت اسلام ادا کی، اور جس نشان پر اللہ تعالیٰ کی اولین نصرت اور فتح نازل ہوئی، جو فرمایا کرتی تھیں، نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں میری نوبت میں میرے سینے اور گلے کے درمیان وفات پائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو آپ علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا، وہ اس طرح کہ میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مسواک لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام کو کمزوری تھی، ضعف تھا، یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام مسواک فرمانا چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام مسواک فرمانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، میں نے یہ مسواک اپنے منہ میں لے کر نرم کی اور آپ علیہ السلام کو مسواک کرا دی، جن کے حجرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، جن کا حجرہ روضہ اقدس بنا۔ امت کی اس خیر و برکت اور درجات عالیہ والی ماہ پر لاکھوں سلام ہوں۔